اعتکاف کا فلسفہ یہ ہے کہ اعتکاف میں انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جلیل القدر انبیاء اور رسول کا بھی یہ طریقہ کار تھا۔ بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے اور قصداً نکل جاتا ہے، ایسے شخص کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ان عبادات کا اہتمام جو ہے ایک بیوی کو اپنی شوہر کی رضامندی اور مرضی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ آج میری اور حاضرین و سامعین کی جو عبادات ہیں وہ بھی موبائل کی نظر ہو گئی ہیں۔ السلام علیکم، میں آصف محمود۔ ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لاکھوں مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ڈاکٹر مفتی انتخاب نوری صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اعتکاف بیٹھنے کا حکم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عزیز میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر فرمایا اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ شریک تعمیر کعبہ تھے، تو اس وقت جو بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کا جو حکم دیا گیا، اس حکم میں یہ تھا کہ میرے اس گھر کو پاکیزہ بناؤ، پاک کرو، تاکہ للطائفین لوگ طواف کریں آ کر، والعاکفین اور اعتکاف کریں، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کریں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کو جو تعمیر کیا جا رہا ہے، تعمیر کعبہ جو ہے، بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہے، اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کو اس لیے تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں لوگ آ کر کے میرے اس گھر کا طواف کریں گے، اور لوگ آ کر کے میرے اس گھر میں اعتکاف کریں گے، اور لوگ آ کر کے میرے اس گھر میں رکوع کریں گے اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اعتکاف عبادت میں، ثواب میں اسی طرح کی اہمیت رکھتا ہے جس طرح طواف کرنے والوں کا طواف اور نماز پڑھنے والوں کا رکوع اور سجود ہے۔ تو دوسرا اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سال پہلے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے جو جلیل القدر رسول ہیں ان کی بھی یہ سنت ہے، ان کا بھی یہ طریقہ ہے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جلیل القدر انبیاء اور رسول کا بھی یہ طریقہ کار تھا۔ لیکن چونکہ ہم امت محمدی ہیں، ہماری اس شریعت میں، دین میں، ہم نے ہر اس عمل کو اختیار کرنا ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، حضور علیہ السلام کی سنت سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ بھلا وہ پہلے نبی اور رسولوں کا طریقہ کار ہے، لیکن ہمارے لیے وہ طریقہ جو پہلے انبیاء کا، جیسے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو ہمارے دین اسلام کے اندر موجود ہیں، جو فطرت الہی، جو فطرت دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن آج ہمارے لیے وہ تمام طریقے جو بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہوئے ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کی سنت کے طور پر ان اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے محلے کی مساجد ہیں، وہاں پر جب لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ہر ایک بندہ اپنا الگ حجرہ بناتا ہے، اور وہاں پہ اکثر جو لوگ ہیں وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ لیکن جو اجتماعی اعتکاف ہے وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جو حجرہ، وہاں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی نے کوئی اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوتا۔ تو یہ اعتکاف کے دوران الگ حجرہ بنانا اور چہرہ ڈھانپنا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کی وساطت سے سامعین اور ناظرین کرام کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اعتکاف کو دیکھتے ہیں کہ اعتکاف میں فلسفہ کیا ہے، اعتکاف میں فلسفہ کیا ہے؟ اعتکاف کا فلسفہ یہ ہے کہ اعتکاف میں انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ روک کر کے وہاں کیا کرنا ہے اس نے اپنے آپ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ چونکہ اعتکاف کرنے والا عبادت میں دوسروں سے ایک الگ حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اعتکاف کرنے والا جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں رک جاتے ہیں، آ کے ٹھہر جاتے ہیں، تو اس کا اعتکاف کی حالت میں ٹھہرے رہنا، رکے رہنا، وہ عبادت میں اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ عام شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، یعنی اس کو اسی طرح ثواب ملتا رہتا ہے۔ اعتکاف میں اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر ایک سوالی بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے گھر کا ایک گداگر بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ مولا تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اب میں نے اس گھر میں اس وقت واپس لوٹنا ہے جب تو میری بخشش فرما دے گا، جب تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جب تو میری التجائیں قبول کر لے گا، جن التجاؤں کو لے کر میں دنیا کی التجائیں، آخرت التجائیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اعتکاف میں یہ بات پیش نظر رہے کہ اعتکاف کے اندر یہ بات لازم نہیں ہے کہ انسان اپنے منہ کو ڈھانپ کے رکھے یا ایک مسجد میں ایک مخصوص جگہ بنا کے رکھے۔ مسجد کی ساری جگہ جو ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے وہ اس کے اندر اس میں قیام کر سکتا ہے۔ مسجد میں اعتکاف میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہوتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت موقدہ ہے، جو امت کے لیے سنت موقدہ علی الکفایہ کے طور پر ہے کہ علاقے کے لیے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ یہ اعتکاف جو ہے، تو انسان جب مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کو سب سے بڑی اہمیت یہ ملتی ہے کہ اس کو شب قدر نصیب ہوتی ہے۔ شب قدر کی جو فضیلت قرآن کریم میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو بیان فرمایا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل جو عبادت ہے اس رات کی عبادت، وہ معتکف کو اعتکاف کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے، ایک خاص حجرہ بنا لینا مسجد میں، خاص احاطہ متعین کر لینا یا اپنے چہروں کو چھپا لینا، ایسا کوئی اسلام کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام میں مسجد میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری بات نہ کی جائے، کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جو عمل مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یا ایسا عمل نہ ہو کہ جس عمل کو دیکھ کر عام مسلمانوں کے دل میں یہ تصور ہو کہیں یہ بھی عام نمازیوں کی طرح ہے، یہ اعتکاف کے اندر معتکف کے طور پر مسجد میں حاضر نہیں ہوا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اعتکاف کے دوران جو ہے وہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں، ٹیلی فون پر وہ بات چیت بھی کرتے ہیں، اپنی تصاویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔ ہائے افسوس، صد افسوس، اس پہ اپنے مقدروں پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اپنے نصیبوں پہ۔ اور اگر میں تھوڑے سے الفاظ محتاط انداز میں بیان کرنا چاہوں تو صف ماتم ہی بچھایا جا سکتا ہے کہ آج میری اور حاضرین و سامعین کی جو عبادات ہیں وہ بھی موبائل کی نظر ہو گئی ہیں، وہ بھی ایک سوشل میڈیا کی نظر ہو گئی ہیں۔ سوء نصیب اعتکاف عام مسجد کا تو کیا، ہم دیکھتے ہیں جو ہماری عبادات جو خالصتاً اللہ کی طرف سے ہمیں موقع ملتا ہے مسجد حرام شریف میں جا کر کے عمرہ ادا کرنے کا، حج ادا کرنے کا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا، نمازیں ادا کرنے کا، یا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا، یا روضۃ من ریاض الجنہ میں پیش ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر حضور کے قدموں میں پیش ہو کر سجدہ ریز ہونے کا، وہ بھی ہماری ساری عبادات ہم سے موبائل چھین کے لے گیا۔ اس لیے میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی شخص نے مسجد میں آ کر کے اسی طرح کے لاہو و لاو قسم کے شغل کے اندر مشغول رکھنا ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والے کام ہیں، جو ہماری زندگی میں ہمارا وقت ضائع کرنے والے کام ہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ مسجد کا اعتکاف نہ کرے، کیونکہ مسجد کا اعتکاف ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم آ کر کے ثواب حاصل کریں۔ اور اگر ہم نے آ کر کے اسی طرح کے لاہو و لاو میں مشغول رہنا ہے، ویڈیوز میں مشغول رہنا ہے، سوء نصیب کے لوڈو آ کر کے کھیلنی ہے، اور ایک گروپنگ بنا کر کے ہم نے آ کر کے مسجد کا احترام خراب کرنا ہے، یاروں دوستوں کو بلا کر کے ہم نے آ کر دنیا کی فضول باتیں اور دنیا کے کھیل تماشے کی باتیں کرنی ہے، تو پھر ایسے اعتکاف سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے۔ چونکہ اعتکاف میں انسان جہاں تو ہر روز ایک حج کے ثواب کا حقدار بنتا ہے، جہاں پورا اعتکاف مقبول جو ہوتا ہے، 2 حج اور 2 عمرے کی مقبولیت کے ثواب کو حاصل کر لیتے ہیں، جہاں معتکف جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی
اپنی مغفرت کا پیمانہ لے لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بخشش کا لے لیتے ہیں، اپنے اہل و عیال کا لے لیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری امت کی بخشش کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، وہاں اگر وہ لاہو و لعب میں رہے گا، موبائل میں کھیل تماشے میں مشغول رہے گا، تو وہ اپنی جو پہلے کی نیکی ہے اس کو بھی برباد کر کے گھر میں جائے گا۔ اس لیے اعتکاف کرنے والوں کی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اگر اس کی طبیعت میں یہ بات موجود ہے، وہ ان چیزوں سے باز نہیں آ سکتا، تو پھر خدا را اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد کا، خدا کے گھر کا اعتکاف نہ کرے۔ مفتی صاحب، ایک شادی شدہ خاتون اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے گی، یا شوہر کی اجازت کے بغیر بھی وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان عبادات کا اہتمام جو ہے ایک بیوی کو اپنی شوہر کی رضامندی اور مرضی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ فرض عبادات جو ہے اس میں وہ شوہر کی مرضی اور رضامند جو ہے اس کی اجازت کی پابند نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے، اگر الیاذ باللہ کو شوہر اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا یا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ شوہر کی پابند اجازت کی نہیں ہے۔ جو اللہ کا فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر فرض قرار دیا عمل، اس عمل میں وہ شوہر کی اجازت کی پابند نہیں ہے۔ مگر جو نفلی عبادات ہے، جیسی اعتکاف جو ہے یہ ایک نفلی عبادت ہے، تو اس عبادت میں بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کی پابند ہے، لیکن شوہر کو بھی اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شوہر کو اس بات کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں اسے ایک ایسی نیک صالح عورت عطا فرمائی ہے بیوی کے طور پر، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتی ہے، تو شوہر کو خوشی کے ساتھ اس کی اجازت دینی چاہیے، اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ کاموں میں مشغول ہو جانا چاہیے، اس کی گھر کے کام میں مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر اس عبادت کے پیش نظر جو ہے اگر وہ گھر کے کام کاج میں اس سے کوئی غفلت ہو گئی ہے، تو شوہر کے چاہیے کہ برازا جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، تاکہ اس کے دل کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی ایسا خیال نہ آئے کہ میری عبادت کی وجہ سے میرا شوہر مجھ پہ ناراض ہو گیا ہے یا خفا ہو گیا ہے۔ ویسے تو عورت کا گھر کا کام کاج کرنا ہی ایک بہت بڑا اللہ کے نزدیک مقبول عمل ہے۔ عورت کا اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرنا، یا اپنے گھر میں کوئی بھی بزرگ موجود ہے اس کی خدمت کرنا، یہ عورت کا گھر کے اندر کام کاج میں مشغول رہنا، یہ ایک مسلمان مرد کا میدان جہاد کے اندر جو جہاد کرنا ہے اتنا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک مرد مسلمان میدان جہاد میں جا کر جو جہاد کر کے ثواب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو گھر کے اندر اس کے جو کام کاج ہے، جو شوہر کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، اور گھر کی صفائی ستھرائی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس کا مشغول رہنا، یہ ایک مجاہد کے جہاد کے ثواب کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیں کہ اعتکاف کن صورتوں میں ٹوٹ سکتا ہے، یا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے یا کسی شرعی اجر کی وجہ سے اعتکاف توڑ دیتا ہے تو پھر اس کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اعتکاف میں یہ بات یاد رکھیے کہ جو اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، جو سنت اعتکاف ہوتا ہے یا واجب اعتکاف ہوتا ہے، واجب اعتکاف ایک بندہ اپنے اوپر نظر مان لیتا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحت دے دے، میرے ماں باپ کو صحت دے دے، میرے بچوں کو صحت عطا فرما دے، یا میرا اللہ پاک یہ جائز کام میرا کر دے، مجھے اچھی ملازمت دے دے، یا میرا روزگار اچھا بنا دے، یا میرے کسی کے اچھے کام میں جو بھی نظر مان لیتا ہے، اس نظر کا اعتکاف اس کے اوپر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ چونکہ ایک نفلی تھا، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر مان کر کے اس کو اوپر پر واجب کر لیا۔ اسی طرح جو اعتکاف جو ہے مسجد میں کر رہا ہے، جو سنت اعتکاف ہے، آخری عشرے کا اعتکاف اگر وہ توڑ دیتا ہے، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا، تو اس کی قضا کرنا بھی جس دن توڑا ہے اس نے یا ٹوٹ گیا اس سے، اس دن کی ایک دن کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اگر دوسرا اعتکاف یعنی جو سنت موقدہ اعتکاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا، حضور مکہ میں بھی اختیار فرماتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہر سال رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ اور اگر ایک سال اعتکاف کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا رمضان مبارک میں اعتکاف فرمایا ہے، اختیار فرمایا ہے۔ تو اعتکاف میں یہ بات پیش نظر ہے، سنت موقدہ کے اعتکاف یا واجب اعتکاف، اس کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے روزہ رہ گیا، بیمار ہو گیا، یا روزہ توڑ بیٹھا، یا روزہ ٹوٹ گیا، اس صورت میں اس کے اعتکاف بھی جاتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعتکاف اپنا قضا کرے گا۔ اسی طرح اعتکاف جو مرد جو ہے، جو مسلمان مرد جو ہے، جو مسجد میں آ کر اعتکاف کرتا ہے،
اور اگر وہ بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے اور قصدن نکل جاتا ہے، ایسے شخص کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی بغیر شرعی عذر کے، بغیر شرعی حاجت کے، حاجت یہ کہ چونکہ مسجد سے واش روم باہر ہوتے ہیں وہ حاجت کے لیے جا سکتا ہے، اس کے اوپر اگر شرعی غسل لازم ہو گیا ہے وہ اپنا غسل مسجد کے غسل خانے میں جا کر کے، واش روم میں جا کر کے اپنا غسل کر سکتا ہے، یہ ایک شرعی حاجات ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ مسجد سے بغیر حاجت کے، شرعی ضرورت کے نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مسجد کے احاطے سے باہر چلا جاتا ہے، اس حدود سے مسجد سے جو مسجد کا احاطہ یا مسجد سے متصل جو جگہ ہے، مسجد سے متصل جو جگہ ہے، اس سے باہر اگر وہ چلا جاتا ہے اور تھوڑا وقت زیادہ گزار لیتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں یہ بات پیش نظر رہے، معتکف کو یہ ایک مسائل جو ہیں، اعتکاف کرنے والا مسجد میں، مسجد کے اندر عبادات کے علاوہ کسی اور کام کاج میں مشغول نہیں ہو سکتا۔ مثلا بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، مثلا کوئی مسلمان اس کا عزیز فوت ہو اس کے جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، اس کے جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ علاج و معالجہ کے لیے اگر خود بیمار ہو گیا ہے تو اگر تو کوئی طبیب اس کی جو ہے میڈیکل سہولت دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کے لیے ایک شرعی حاجت ہے تو اس کو چاہیے پھر اپنا اگر روزہ برقرار ہے حتی المقدور کوشش کرے کہ وہ مسجد میں رہے، تو یہ جو چند ایک ضروریات زندگی تھی اس کی، تو اس کے پیش نظر اس کو اپنے اعتکاف کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اعتکاف میں سب سے اہم بات ہے وہ مسجد کا تقدس ہے، وہ مسجد کا احترام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کا اس نے خیال رکھنا ہے، اپنا ظاہر کو بھی پاک صاف رکھنا ہے اور اپنا اندر کا جو من ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو بھی اس نے پاک صاف کرنا ہے۔ آپ نے ان کی بات سنی۔ مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب انسان اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو اللہ کا مہمان بناتا ہے، تو پھر ہمیں دنیاوی کام جو ہے وہ ان کو ان چند دنوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، پھر مسجد کے تقدس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ و استغفار میں یہ دن گزارنے چاہیے۔